عزیزان گرامی، تدوین کے حوالے سے آج میرے لیکچر کا موضوع ہے اصطلاح کیا ہوتی ہے اور تدوین کے زمرے میں کون سی اہم اصطلاحات شامل ہیں، ان کا کچھ ذکر کروں گا۔ اصطلاح جو ہے وہ ایک اہم لفظ ہے جس کے بارے میں مولانا وحید الدین سلیم پانی پتی نے اپنی کتاب افادات سلیم میں یہ لکھا ہے کہ علمی مسئلوں یا اصولوں کے بتانے کے لیے خاص الفاظ معین کیے گئے ہیں، ان میں سے ہر لفظ اصطلاح کہلاتا ہے۔ دنیا کی جو زبانیں ترقی یافتہ ہیں ان میں تلمیحیں پائی جاتی ہیں، اصطلاحیں بکثرت سے پائی جاتی ہیں اور ان کی الگ الگ فرہنگیں بھی تیار کی گئی ہیں جن میں ہر تلمیح اور ہر اصطلاح کی تشریح کی گئی ہے۔ مولوی عبدالحق کے مطابق اصطلاح کی تعریف یہ ہے: نمبر 1، وہ لفظ جس کے کوئی خاص معنی کسی علم یا فن وغیرہ کے ماہرین نے یا کسی جماعت نے مقرر کر لیے ہوں۔ نمبر 2، روزمرہ بول چال، یہ بھی اصطلاح کہلاتا ہے۔ نمبر 3، ایسا لفظ یا رمز کی بات جسے قائل اور مخاطب کے علاوہ دوسرے لوگ نہ سمجھ سکیں۔ کہتے ہیں نا کہ اس کے لغوی معنی یہ ہیں اور اصطلاحی معنی یہ ہیں، تو لغوی معنی تو سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن اصطلاحی معنی جو ہیں وہ صرف صاحب علم لوگوں کی سمجھ میں آتے ہیں، عام علم رکھنے والا جو شخص ہے اس کی سمجھ میں وہ نہیں آئیں گے۔ یہ لفظ جو ہے یہ فرہنگ کارواں میں اگر ہم دیکھیں، لغت ڈکشنری ہے اس میں اسے مؤنث دکھایا گیا ہے اور یہ لفظ 3 حرفوں سے بنا ہے: صاد، لام، ہے۔ یہ لفظ سلو عام طور پہ کہلاتا ہے لیکن جب ہم اصطلاحاً اس کا ذکر کریں گے تو صاد، لام، ہے 3 حروف کے ملنے سے بنا ہے، یعنی موضوع معنوں کے سوا کسی اور معنی کے لیے کسی لفظ کو معین کرنے کے لیے کسی گروہ کا اتفاق کرنا۔ کوئی لفظ یا جملہ جس کے کوئی خاص معنی کوئی خاص گروہ ٹھہرا لے، یعنی مقرر کر لیں آپ کہ اس کے یہ معنی ہیں، اہل علم اس لفظ کے معنی جو ہیں وہ مقرر کر لیں۔ مثلاً نائیوں کا اصطلاح میں اصلاح خط بنانے کو کہتے ہیں۔ نائیوں کی اصطلاح جو ہے اس میں خط جو ہے وہ آپ کا قطر بیونت ہے آپ کے بالوں کی، اسے خط کہتے ہیں، لیکن اپنے لغوی معنوں میں خط جو ہے وہ لکیر کو بھی کہتے ہیں۔ ہمارے رموزی اوقاف میں بھی خط جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تو جسے لکیر کے معنوں میں وہ آتا ہے۔ لیکن جو حجام ہیں ان کی اصطلاح میں خط جو ہے وہ ٹرمنگ جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ بالوں کی ٹرمنگ جو ہے اسے یا داڑھی کا خط جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ تو بہرحال فیروز اللغات میں
اس کے اصطلاح کے معنی لکھے ہیں کہ کسی علمی یا فنی گروہ کا کسی لفظ کے عام معنوں کے علاوہ کوئی خاص مفہوم مقرر کر لینا۔ اسی طرح منتخب ادبی اصطلاحات ایک کتاب ہے ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب کی، اس میں لکھا ہے کہ جس طرح چھوٹی سی سیپ میں سمندر کی صدائیں گونجتی ہیں، اسی طرح فلمی اصطلاحات یا علمی اصطلاحات جو ہیں وہ اپنے اندر تصورات اور افکار کی گونج سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں۔ اصطلاحات علوم بہت گنے چنے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں اور یہ اہل علم کی زبان ہے۔ اگر ان کا فہم ہو تو علم حاصل ہوتا ہے، یعنی اگر اصطلاح کا فہم ہو تو پھر علم حاصل ہوتا ہے، اور فہم نہ ہو تو علم سطحی رہتا ہے۔ اصطلاح کو انگریزی زبان میں ٹرمینالوجی کہتے ہیں، ٹرمینالوجی۔ چنانچہ اصطلاحی معنی جو ہیں عموماً مرادی یا مجازی معنی ہوتے ہیں جو کسی خاص گروہ یا جماعت نے اپنے کسی خاص میدان کی مناسبت سے وضع کیے ہوتے ہیں۔ اصطلاحات کی متعدد اقسام ہیں، جتنے علوم ہیں اتنی ہی اصطلاحات کی اقسام ہیں۔ مثلاً ادبی اور علمی اصطلاحات، ابلاغیات کی اصطلاحات، تاریخی اصطلاحات، تنقیدی اصطلاحات، سائنسی اصطلاحات، شعری اصطلاحات، تحقیقی اصطلاحات، متصوفانہ اصطلاحات، مذہبی اصطلاحات اور فلسفیانہ اصطلاحات، الی ھذا القیاس۔ جتنے میں نے عرض کیا نا کہ جتنے علوم ہیں اتنی ہی اصطلاحات کی اقسام ہیں۔ اب تحقیقی اصطلاحات بھی، اسی طرح تدوین کی اصطلاحات بھی بہت ساری ہیں۔ تو آج اپنی گفتگو میں جتنی بھی اصطلاحات میرے دھیان میں آئیں، ویسے تو منتخب کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے جتنی اصطلاحات میں آپ کے سامنے پیش کر سکا وہ پھر باقی جو ہیں وہ آئندہ پہ اٹھا رکھیں گے۔ تو بہرحال اس وقت میں آپ کے سامنے تدوین کے شعبے میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ ان اصطلاحات کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور ان کے استعمال کی نوعیت اور جگہ کا بھی تعین آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور ان کے مفاہیم سے بھی آپ کو آگاہی ہونی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ممکن ہوا ان کو آپ کے سامنے وضاحت سے کھول کے بیان کر دوں۔ اب یہ اصطلاحات جو ہیں ان کا میں ذکر کرتا ہوں، اور اس کو میں الف بائی طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، الفابیٹیکل آرڈر میں۔ ایک اصطلاح تدوین میں ہم استعمال کرتے ہیں اتفاقیے، اتفاق سے اتفاقیے۔ کسی نسخے میں ہجے یعنی سپیلنگز اور رموز اوقاف اور لفظوں کی تقسیم کو اتفاقیے کہا جاتا ہے، اور یہ تدوین میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اختلاف نسخ، نون سین خ، اختلاف نسخ۔ تدوین متن میں
مختلف نسخوں کے اختلافات اور ان کا یکجا اندراج، کسی ایک جگہ پہ اکٹھا ان کو درج کرنا، اسے اختلاف نسخ کی اصطلاح میں بیان کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اصطلاح ہے تدوین میں اساسی نسخہ۔ اساسی نسخے سے مراد وہ نسخہ ہے جسے تدوین میں اہم ترین نسخہ مان کر متن میں دیا جائے، اسے بنیادی نسخہ بھی کہا جاتا ہے۔ اساسی نسخہ یا بنیادی نسخہ۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہے استدراک، الف سین تے دال رے الف کاف کتاب والا۔ استدراک لغوی معنی سمجھ کر حاصل کرنا، دھیان میں لا کے ان کی تفہیم کر کے ان معنوں کی تحصیل، لغوی معنوں کی، یا تدارک کرنا، کتاب کے آخر میں متن کتاب کے کسی اندراج میں ترمیم اور تصحیح کو استدراک کا نام دیا جاتا ہے اور استدراک کی اصطلاح میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسماء الرجال، رجال کہتے ہیں مردوں کا، عربی میں مردوں کو کہتے ہیں۔ اسماء جو ہیں یہ نام، اسم کی جمع ہے۔ اسماء الرجال مردوں کے نام جو اشاریے میں اشخاص کے نام جو درج کیے جاتے ہیں وہ اسماء الرجال کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد اشاریہ، اشاریہ جو ہے کتاب کے آخر میں متن میں مذکورہ، یعنی متن میں جن اشخاص کا ذکر کیا گیا، جن مقامات کا ذکر کیا گیا، جن کتابوں کا ذکر کیا گیا، جن اداروں کا ذکر کیا گیا، ان کی ہجائی ترتیب یعنی الفابیٹیکل آرڈر میں ان کو ترتیب دینا۔ مثلاً ایک کتاب ہے، اس میں جو نام استعمال ہوئے مختلف لوگوں کے، مصنفین کے یا شاعروں کے یا نقادوں کے، تو کتاب کے آخر میں سہولت کے لیے ایک اشاریہ مرتب کیا جاتا ہے جس میں اسماء الرجال کا اشاریہ، جس میں ان تمام لوگوں کے نام دے دیے جاتے ہیں جن کا ذکر اس کتاب میں ہے، یا مختلف مقامات کا ذکر ہے، ملکوں کا ذکر ہے، شہروں کا ذکر ہے، قصبوں کا ذکر ہے، تو وہ اماکن کے نام سے اماکن کا اشاریہ۔ تو یہ اشاریے جو ہیں یہ تدوین میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد الحاق، الف لام ہے الف قاف، الحاق کسی کی تخلیق یا مجموعے میں کسی دوسرے کی تخلیقات کا شامل ہو جانا۔ مثلاً اقبال کا کلام ہے تو اس میں کوئی ایسا شعر جو اقبال نے نہیں کہا، کسی اور کا ہے، وہ اگر شامل کر دیا جائے تو اسے ہم الحاقی شعر کہیں گے، کیونکہ وہ اقبال کا نہیں کسی اور کا ہے۔ مثلاً تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ اقبال کا شعر نہیں، لیکن عام طور پہ اقبال کے کلام میں شامل کیا جاتا ہے تو اسے الحاقی شعر کہیں گے۔ اس کے بعد آمیختہ نسخہ، آمیختہ نسخہ وہ ہوتا ہے جس کا متن پہلے کے دو نسخوں سے ملا کر تیار کیا گیا ہو۔ ابتدائی جو دو نسخے ہیں ان کو ملا کر ایک نسخہ جو تیار کیا جاتا ہے اسے آمیختہ نسخہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اوقاف، یہ ایسے جملے، فقرے اور لفظ جن میں
توقف اور تخصیص کے نشانات ڈالے جاتے ہیں. مثلاً کہیں پہ کاما، انگریزی میں ہم کہتے ہیں کاما، ڈال دیا جاتا ہے، یا کہیں فل سٹاپ ڈالا جاتا ہے، یا کہیں انورٹڈ کاماز جسے ہم واوین کہتے ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں، کہیں کوسین جنہیں ہم بریکٹس کہتے ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں اوقاف. یہ بھی ایک اصطلاح ہے جو ہم تدوین میں استعمال کرتے ہیں. ایک اور اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں بیاض، بے یہ الف زواد. کسی کی ذاتی کاپی یا نوٹ بک جس میں وہ اپنے یا دوسروں کے اشعار، نظمیں یا غزلیں لکھ لیتا ہے، اسے بیاض کہا جاتا ہے. اور کبھی کبھار جو اشعار لکھے ہوتے ہیں ان کے مصنف یا شاعر کے بارے میں کوئی ایک آدھ تعارفی جملہ بھی اس میں درج کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اصطلاح ہے تبییض. تے بے یہ زواد، 2 دفعہ یہ آتی ہے. تبییض، کسی مسودے کو صاف کر کے نقل کرنا، یہ تبییض کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے تتمہ. تے میم ہے. تتمہ کہتے ہیں کتاب کے ختم ہونے پہ یا تمام ہو جانے کے بعد کسی اور جزو کا اضافہ کتاب کے آخر میں، جہاں کتاب کا اصل ٹیکسٹ جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے، وہاں پہ اضافہ کسی عبارت کا یا کسی متن کا اگر کر دیا جائے تو اسے تتمہ، تمام ہوا یعنی کمال کو پہنچا ہوا، آخر تک پہنچا ہوا، اسے تتمہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اصطلاح ہے تحریف. تے ہے رے یہ فے. ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف رکھنا، بدل کے رکھ دینا. مثلاً میں ایک جگہ پہ لفظ استعمال کرتا ہوں مسکراہٹ، تو تحریف یہ ہوگی کہ میں مسکراہٹ کو بدل کے مسکان کر دوں یا ہنسی کر دوں، تو یہ تحریف ہو جائے گی، بدل دینا. کسی شعر یا نثری جملے کے اصل متن میں تبدیلی رونما ہونا یا تبدیلی لانا، یہ تحریف کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے تحشیہ. تے ہے شین یہ ہے. کسی متن پر حاشیے لکھنا. یہ قدیم رواج تھا کہ متن کے جو اوپر نیچے دائیں اور بائیں جو خالی جگہ ہوتی تھی، وہاں پہ بعض جملوں کی وضاحت کے لیے یا لفظوں کی وضاحت کے لیے حاشیے تحریر کیے جاتے تھے. اس کے بعد ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے متن میں تخریج. تے خے رے یہ جیم، تخریج. اگر کسی تحریر میں، خاص طور پہ نثری تحریر میں، دوسروں کے اشعار، اقوال، آیات، احادیث وغیرہ ہوں تو ان کے مصنف کی نشاندہی کرنا، نیز ان کا صحیح متن دینا، اسے کہتے ہیں تخریج. یہ بھی بڑی اہم اصطلاح ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. تدوین کا لفظ جو ہے یہ بجائے خود ایک اصطلاح ہے. میں بہت اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں تدوین کیا ہوتی ہے. تو یہاں ایک اصطلاح کے طور پہ بھی ہم تدوین کو استعمال کرتے ہیں. کسی تصنیف کے مختلف نسخوں کا مقابلہ کر کے درست متن تیار کرنا، یہ ایک تعریف ہو گئی تدوین کی. دوسری تعریف یہ ہے
کہ کسی مصنف کی منتشر تخلیقات یا کسی تخلیق کے منتشر اجزاء کو صحیح ترتیب دینا اور صحیح ترتیب سے اس کو جمع کرنا، کلیکٹ کرنا. تو یہ دو اس کے مفاہیم ہیں تدوین کے. اس کے بعد ایک اصطلاح ہے ترکیمہ، تیرے قاف نقطوں والا یہ میم ہے. ترکیمہ کا مطلب ہے کہ مخطوطے کے آخر میں، مخطوطہ وہ ہوتا ہے جو ہاتھ سے لکھا ہوا اسکرپٹ ہوتا ہے اور وہ بہت ریئر ہوتا ہے، ایک آدھ ہی دستیاب ہوتا ہے ہاتھ سے لکھا ہوا. کاتبوں کے ہاتھ سے لکھے ہوئے جو ہیں انہیں بھی مخطوطہ کہا جاتا ہے، لیکن اصل مخطوطہ تو وہ ہے جو مصنف کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا. مخطوطے کے آخر میں کاتب کی اختتامیہ عبارت جس میں کاتب کا نام، کتاب کا جو مالک ہے اس کا نام، یا کتاب لکھنے کی فرمائش جس نے کی اس کا نام، اور زمان و مکان کتابت اور اختتامی شعر وغیرہ، یا ان میں سے کچھ یا سب ان کا اندراج کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ترکیمہ. اور یہ عام طور پہ مخطوطے کے آخر میں کاتب جو ہے وہ لکھتا ہے. اس کے بعد ایک اصطلاح ہے ترک، تے پیش رے کاف. پہلے زمانے میں لوگ جو تھے مخطوطات میں صفحے کا نمبر نہیں ڈالتے تھے. اب تو ہم فوراً لکھنے سے پہلے ہی ہم نمبر ڈال لیتے ہیں نا، 1 صفحہ، صفحہ 2، صفحہ 3، صفحہ 4. تو اس کا کیا طریقہ تھا؟ وہ اس میں نمبر نہیں ڈالتے تھے. دائیں ہاتھ کے صفحے کے نیچے بائیں کونے میں اگلے صفحے کی ابتدا کے 1-2 الفاظ لکھ دیے جاتے تھے. مثلاً ایک صفحہ جو ہے اس کی عبارت ختم ہو رہی ہے میں نے کہا، تو آگے 2-3 لفظ نے کہا وہ ڈال دیا، جس سے پتہ چل گیا کہ یہ پچھلے صفحے کا تسلسل ہے جو آگے چل رہا ہے. صرف رہنمائی کے لیے پڑھنے والے کی، اور اسے کوئی غلطی نہ لگ جائے یا صفحہ غلط جو ہے وہ اس کے سامنے نہ آ جائے. تو انہیں ترک کہا جاتا تھا کہ یہ الفاظ کا اندراج، صفحے نمبر درج نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد ایک اصطلاح ہے تسوید، تے سین واو یہ دال. تسوید کسی مضمون یا کتاب کا پہلا مسودہ لکھنا، پہلا اسکرپٹ لکھنا. پہلا مسودہ لکھتے ہیں، پھر آپ اس میں کئی ترامیم کرتے ہیں، اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں، کئی لفظوں کو بدلتے ہیں، کئی عبارتیں جملے جو ہیں وہ تبدیل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ اس کو نئے سرے سے لکھتے ہیں. تو جو پہلا مسودہ آپ نے لکھا اسے تسوید، اصطلاحاً تسوید کہا جاتا ہے. تصحیح یہ بھی ایک اصطلاح ہے، اس پہ بھی میں پچھلے لیکچر میں روشنی ڈال چکا ہوں کہ تصحیح متن کیا ہوتا ہے. تو تصحیح میں سے مراد ہے متن میں اگر کچھ صریحاً غلط ہو تو اس کو درست کرنا. یہ میں وضاحت کافی کر چکا ہوں تصحیح کے ضمن میں. ایک اصطلاح ہے تصحیف، تے صاد ہے یہ فے. تصحیف لفظ کو بدل دینا، بالخصوص نقطوں کی تبدیلی سے. مثلاً ایک لفظ ہے توشہ. آج کل ٹیلی ویژن پہ آپ توشہ خانے کا بڑا ذکر سن رہے ہیں. سامان رکھنے کی جگہ. حکومتوں کے بھی توشہ خانے ہوتے ہیں جن میں وہ سامان یا وہ تحائف رکھے جاتے ہیں جو غیر ممالک کے دورے کے درمیان سربراہ مملکت کو دوسرے جو ملک کے سربراہان ہیں ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں. وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے بلکہ وہ توشہ خانے میں جمع ہو جاتے ہیں. تو توشہ ایک لفظ ہے. توشے کا مطلب ہے سامان.
اب توشہ کو اگر نوشہ لکھ دیا جائے اس کے معنی بالکل تبدیل ہو گئے. نوشہ جو ہے نوشہ میاں دلہے کو کہتے ہیں، کہاں سامان اور کہاں دلہا، تو اس کو تصحیف کہتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ لغت کو نون کا غین کا جو نقطہ ہے وہ ذرا آگے ڈال دیا جاتا ہے تو وہ لغت کے بجائے لعنت بن جاتا ہے. اب زمین آسمان کا تفاوت ہے ان دونوں لفظوں کے بیچ، تو اس کو کہتے ہیں تصحیف. ہم کہتے ہیں یہ تصحیف ہو گئی، یہ اصطلاحاً تصحیف کا نام دیا. ایک اصطلاح ہے تعلیقہ، تے عین لام یہ قاف ہے، تعلیقہ. یہ ضمیمے کو بھی کہتے ہیں جو اضافی ایک ہوتا ہے. آپ مقالے میں عام طور پہ ایسی عبارت یا ایسی کوئی نایاب چیز جسے آپ متن میں شامل نہیں کرتے بلکہ مقالے میں یا کتاب میں ضمیمے کے طور پہ آپ اسے دے دیتے ہیں، تو اسے تعلیقہ کہتے ہیں. کسی کتاب کے متن کے بعد وہ اضافی حصہ جس میں متن کے متعلق مفید معلومات ہوں اور انہیں ان معلومات کو الگ سے ضمیمے کی صورت میں درج کیا جائے، اسے تعلیقہ کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اصطلاح تمت، تے میم تے. آپ نے عام طور پہ کتابوں کے آخر میں جہاں کتاب کا آخری صفحہ ختم ہوتا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا دیکھا ہوگا تمت بالخیر، یا خالی تمت تے میم تے بھی لکھا ہوا ملتا ہے. تو کتاب کا خاتمہ جو بالعموم اس قسم کے فقرے پر ہوتا ہے کہ تمت تمام شد، کار من تمام شد، یا کار من نظام شد، یا تمت بالخیر، تو اسے اصطلاحاً تمت کہا جاتا ہے. ایک اصطلاح ہے تمسیخ، تے میم سین یہ خ، یعنی متن کو غلط نگاری سے مسخ کر دینا. تمسیخ کا لفظ مسخ سے نکلا ہے. اس طرح مسخ کر دیا جائے کہ اس کا پڑھنا بھی دشوار ہو جائے اور اس کی تفہیم بھی دشوار ہو جائے، اسے کہتے ہیں تمسیخ. ایک اصطلاح ہے تنشیر، تے نون شین یہ رے. ایک قلمی ہاتھ سے لکھے ہوئے یا مطبوعہ پرنٹڈ چھپے ہوئے نسخے، اور بالعموماً مصنف کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے کے لیے ہی ہوتا ہے کہ سے جو دوسرے نسخے ماخوذ ہوں، دوسرے نسخے جو اس سے لیے جائیں، اسے تنشیر کہتے ہیں. عزیزان گرامی، ابھی بہت سی اصطلاحات باقی ہیں لیکن وقت کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آپ ان جو میں نے گزارش کی اصطلاحات، ان کو اپنی نوٹ بک میں درج کیجئے، اور اس کے بعد کچھ معنی جو میں نے بتائے ان کو آپ ان کی روشنی میں ان اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کچھ تدوین سے متعلقہ جو کتب ہیں ان میں بھی کہیں کہیں ان اصطلاحات کا یقیناً ذکر ہوگا، تو ان سے بھی آپ استفادہ کریں اور ان کو ترتیب وار یہ لکھ لیں. میرا اگلا لیکچر جو ہے وہ بھی اصطلاحات ہی سے متعلق ہوگا، اور جو باقی اصطلاحات رہ گئی ہیں وہ میں بیان کروں گا. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے اہل خانہ کو بھی یہ وبا جو ہے اس سے محفوظ رہنے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ احتیاط ہے. ماسک کا استعمال، ہاتھ دھونے کا استعمال، اس کا بطور خاص دھیان رکھیے. کوشش کیجئے کہ بغیر ضروری کام کے آپ گھر سے باہر بھی نہ نکلیں. یہ احتیاط کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محفوظ رکھے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ.